محمد و آل محمد. یہ بھی بہت خوبصورت جملہ ہے، اور یہ بھی ایسا ہے کہ جو یقیناً ایک سلیم العقل انسان کچھ نہ کچھ اس کو سمجھ سکتا ہے. امیر المومنین نے اس میں جو ارشاد فرمایا وہ علم سے متعلق ہے. یہ ایک اس کی کیٹیگری یہ ہے، اور ایک اس کی کیٹیگری یہ ہے علم ہی کی بات. مولا فرماتے ہیں اوزع العلم ما وقف علی اللسان، وہ علم پسترین ہے کہ جو زبان تک رکا رہے. وہ علم صرف پست نہیں ہے، پسترین ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں یہ اوزع، اس کو کہتے ہیں اس میں تفضیل افعل کے وزن پر. جیسے آپ کے عالم صاحب علم، اعلم سب سے زیادہ علم رکھنے والا. صاحب فضیلت ہونا ٹھیک ہے، افضل سب سے زیادہ فضیلت والا ہونا. اسی طریقے سے اوزع یہ نیگیٹو ہے، پسترین. وضع یعنی رکھ دینا، اوزع سب سے نیچے رکھ دینا، سب سے نیچے. اوزع العلم، علم میں وہ سب سے نیچے ہے، سب سے نیچے، صرف نیچے نہیں، سب سے نیچے ہے. ما وقف جو ٹھہر جائے، وقف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. آپ قرآن مجید کے اندر بھی پڑھتے ہیں اوقاف و رموز جو ہوتا ہے، کہاں پر ٹھہرنا ہے، وقف کرنا ہے، اسٹاپ. اسٹاپ جو آپ دوسرے ممالک، عرب ممالک کے اندر اگر جو افراد کہیں دبئی وغیرہ کے اندر، شاید انہوں نے سائن بورڈز کے اوپر بھی دیکھا ہو. اوزع العلم، علم میں پسترین علم وہ ہے، سب سے نچلا. ما وقفا جو رک جائے، کہاں پر، علی اللسان، زبان پر. لسان اردو میں استعمال ہوتا ہے، لفظ علم بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. وقفہ ہم کچھ نہ کچھ واقف ہیں. اوزع یہ لفظ جو تھا وہ ایسا تھا کہ جو ہمارے لیے تشریح طلب. تو اوزع العلم ما وقف علی اللسان، علم میں وہ علم پسترین ہے جو زبان پر ٹھہر جائے. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب ہم کہیں گے نہیں صاحب ہم کو پسترین نہیں رکھنا، اس کو بلند کرنا ہے، ایلیویٹ کرنا ہے. تو امیر المومنین فرماتے ہیں وَأَرْفَعُهُ، اور بلند ترین علم وہ ہے. اب یہ اوپر کی طرف سے آ رہا ہے، یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، اور نیچے اور نیچے اور نیچے اور نیچے. وَأَرْفَعُهُ، اور وہ علم رفعت پاتا ہے. یہ رفعت کا لفظ بھی آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں. رفعت بلندی، ایلیویشن، اوپر کی طرف جانا. وہ رفعت پاتا ہے ما ظہرا، ظہرا ظاہر ہونے سے. ما ظہرا جو ظاہر ہوتا ہے، فی الجوار والارکان، اعضاء و جوارے سے. جوارے کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، آرگنس، پارٹ آف دا باڈی. جو علم انسان کے اعضاء و جوارے سے جاری ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، کا وہ بلندی حاصل کرتا چلا جاتا ہے. اس میں بلندی اس وقت آتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر اگر آپ ایک اعتبار سے دیکھیں تو یہ چوٹ کس کے اوپر ہے؟ واعظ بے عمل، عالم بے عمل، اس کے اوپر یہ بھرپور چوٹ ہے. ویسے یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. بھائی آپ دیکھیں نا، یہ بہت اچھا جملہ کسی نے کہا تھا کہ ایک عالم دین استاد تھے. استاد ظاہر شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں تو کئی دفعہ ایسی باتیں بول سکتے ہیں اور بولتے بھی ہیں. تو عام بیچارہ چھوٹا طالب علم نہیں تھا، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ خود 40-45 سال کا ہو. تو اس کو یہ کہا کہ سینئر نے تمہارے اندر اخلاق نہیں ہے، تمہارے اندر اخلاق نہیں. تو وہ آفینڈڈ انہوں نے فیل کیا. انہوں نے کہا کہ حضور آپ فرما رہے ہیں میرے اندر اخلاق نہیں ہے، میں نے تو اخلاق پر کتاب لکھی ہے. تو نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اخلاق معلوم نہیں ہے؟ میں یہ کب کہہ رہا ہوں تمہیں اخلاق معلوم نہیں ہے؟ تمہیں معلوم ہے اخلاق کیا ہے؟ یعنی ایک جاہل ہوتا ہے، اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے خوش کلامی کیا ہے، خوش بیانی کیا ہے، نرمی کا کیا فائدہ ہے، یا مثال کے طور پر آداب کیا ہوتے ہیں. اس جاہل، اگر جاہل ہے بیچارے، جاہل کو نہیں معلوم. مگر صاحب علم جو ہے اس کو تو پتہ ہے. جاہل بیچارہ نہیں جانتا، وہ حیران ہے، پریشان ہے. ٹھیک ہے، اس کا حیران اور پریشان ہونا تو سمجھ میں آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر اس جہل میں اس کا اپنا قصور نہ ہو، جیسا کہ جاہل کی دو قسمیں، جاہل قاصر اور جاہل مقصر. اینڈ ون ہو از ریسپانسبل فار ہز اگنورینس.
آپشنز اویلیبل تھے، ریسورسز اویلیبل تھے، ایون دین وہ کنٹینٹڈ رہا کہ مجھے جاہل ہی رہنا ہے. تو یہ تو پھر ظاہر ہے کہ حجت تمام ہے اس کے اوپر. جاہل مقصر کہیں گے اس کو. ایک جاہل قاصر ہے، اس کو کہیں گے جاہل قاصر، کہ جو اپنے اس جہل کے حوالے سے خود قصوروار نہ ہو. تو ظاہر ہے کہ اس بیچارے کے پاس تو گنجائش موجود ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں چھوٹ سکتا ہے. لیکن عالم جو ہے جب اس کے پاس علم موجود ہے، چاہے کسی، یعنی اس میں عالم سے یہاں پر امامہ اور وہ ضروری نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی لیول کا ہے، اس کے پاس علم موجود. لیکن یہ کہ وہ اگر اپنے علم کے خلاف کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا. اگر زبان پر بھی نہیں آتا تو دل میں رہ گیا، اور اگر زبان پر آتا ہے تو منافقت ہے. وہ بول رہا ہے مگر بول کر خود اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا. تو یہ فقط پھر لقلقۂ زبانی ہے نا. وہ اگر کہے کہ بے سچ بولا کرو، خود سچ نہیں بولتا. دھوکہ مت دیا کرو مگر خود دھوکہ دیتا ہے. فراڈ مت کیا کرو مگر خود فراڈ کرتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ فجر کی نماز جو ہے وہ واجب ہے مگر خود نہیں پڑھتا. اس کی کریڈیبلٹی بھی وہ لوز کر جائے گا لوگوں کے درمیان، پھر اس کی بات کا وہ وزن باقی نہیں رہے گا. تو یہ امیر المومنین نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ بالکل ایک طرح سے یاد دہانی ہے اس بات کی کہ جو کسی نہ کسی درجے کے اندر ہم لوگ واقف ہیں، مگر اس کو بیان کر کے اس کی امپورٹنس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جناب اس بات کو آپ سمجھیں کہ جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ علم حاصل ہونے کے بعد عملی طور پر ایگزیکیوٹ بھی ہونا چاہیے. اس لیے کہ جاننا اور ہے، ماننا اور. جاننے کا تعلق علم کے ساتھ ہے مگر ماننے کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، اس کے دل کے ساتھ ہے. جو اس نے جانا وہ اس کے دماغ میں ہے، مگر کیا اس کو وہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس کے لیے دل کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد وہ اہتمام کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر حجت تمام ہو چکی ہے. آئی ہوپ کہ اس جملے کے لیے اور زیادہ رکنے کی ضرورت فی الحال نہیں ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. یہ وہ جملہ ہے انصافاً میرے دل سے بہت قریب ہے، مفصل ہے، تفصیلی ہے. اس لیے کہ اس جملے نے جب میں پھر تھوڑی بہت باتیں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنی ہوتی ہیں کہ نہیں حل ہو پا رہا تھا ٹین ایج کے اندر، خاص طور پر ہارڈ شپس. اور دین جو ہے نا، یہ یاد رکھیے گا ان دو چیزوں کے اوپر، یعنی بنیادی طور پر جو ریلیجنس کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں کہ دین بنیادی طور پر ان دو چیزوں کو جواب دے. کانسیپٹ آف گاڈ نمبر 1 اور نمبر 2 ہارڈ شپس. کیوں ہارڈ شپس ہیں اس دنیا کے اندر؟ خدا ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. علم بھی ہے اس کے پاس، جب علم بھی ہے اس کے پاس تو پھر اس کے بعد یہ بھوکے کیوں ہیں، پیاسے کیوں ہیں، یہ پرابلمس کیوں ہیں، یہ سارے مسائل کیوں ہیں، یہ ساری مشکلات کیوں ہیں، اس کا گھر کیوں ٹوٹ گیا، اس کا بچہ معذور کیوں ہو گیا، یہ سارے مسائل. وہ کیوں ہمارے ساتھ اس طرح سے بات کرتا ہے جبکہ ہم نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا؟ وہ کیوں ہمارے دل کو زخمی کرتا ہے؟ یہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے. اس میں یقین کیجئے کہ قرآن مجید اور نہج البلاغہ مارولس، جب ایک انسان اس کے اندر اترتا ہے، اور یہ میں بالکل واضح آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس کے ترجمے کو ہم لوگ ٹین ایج کے اندر ہی بچوں کو دے دیں، پورا نہیں سمجھ میں آئے گا لیکن بہت کچھ سمجھ میں آئے گا. بہت سے وہ سوالات کہ جو اس کے ذہن کے اندر کل بلا رہے ہوتے ہیں اور جو اس کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، اس کے جواب اس کو خود مل جائیں گے. اور پھر وہی والی بات، ڈسکشن کرنے کے لیے پیرنٹس اویلیبل ہوں، دوست اویلیبل ہوں، استاد اویلیبل ہوں، بات چیت کرنے والے یہ ہوں. یہ جملہ ان جملوں میں سے ہے، یہ جملہ ان جملوں میں سے. بھائی میں نے وہ وظیفہ پڑھ لیا، میرا وظیفہ میں نے پڑھ لیا، اس کے بعد بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. میں نے دعائے مشلول بھی پڑھ لی، میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. آپ کو کس نے یہ کہا کہ سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے؟ نہیں حل ہوں گے. وی آر ناٹ لیونگ ان این آئیڈیل ورلڈ مائی ڈیئر. یہ دنیا آئیڈیل نہیں ہے، یہ دنیا دار امتحان ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو یہاں پر کیٹیگوریکلی امیر المومنین نے اسٹارٹڈ فرام دس ورڈ، لا یقولن، ہرگز ہرگز نہ کہے، یہ دعا نہ مانگے کوئی، احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی یہ دعا نہ مانگے، کوئی ایک بھی یہ دعا نہ مانگے. کون سی دعا ہے؟ کیونکہ اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دعا قبول نہیں ہونے والی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الفتنہ. اچھا اب آپ ذرا دیکھیے، اللہم
یعنی اے اللہ، یا آپ آسانی کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم لفظ آتا ہے نا، اللہم کا مطلب کیا ہے؟ اے خدا، اے پروردگار، یا اللہ، اللہم یا اللہ بالکل ایکول، کوئی فرق نہیں ہے۔ انی اعوذ، یہ لفظ اعوذ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ کوئی ہے کہ جس کے مقابلے میں پناہ کا طلبگار ہوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہی ہے نا؟ اعوذ، میں پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود کے مقابلے میں خدا کی پناہ طلب کرتا ہوں، میں اس کے اندر آتا ہوں خدا سے۔ اس کو کہتے ہیں استعاذہ، پناہ کا طلب کرنا۔ یہ مصدر ہے، اور فعل کی صورت میں اس کو جب بیان کیا گیا اعوذ، میں پناہ طلب کرتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، یہ لفظ بہت استعمال ہوتے ہیں، ہم لوگ روز استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کس کی پناہ چاہیے؟ اگین وہاں اعوذ باللہ ہم کہتے ہیں، یہاں پہ اعوذ بکا دعا ہے نا، ایک اسٹیٹمنٹ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ایک یہ ہے کہ ہم تو باقاعدہ دعا کے انداز سے خدا سے اعوذ بکا، اے پروردگار میں تیری پناہ کا طلبگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب کون ہے مقابلے پر؟ شیطان؟ نہیں، شیطان کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، لفظ ہے من الفتنہ۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو اردو میں فتنے کا مطلب ہے وہ یہاں پر نہیں ہے۔ اردو میں لفظ فتنہ جو استعمال ہوتا ہے، یہ بڑا فتنہ ہے نا، کیا مطلب؟ بہت نیگیٹو، بہت نیگیٹو، بہت نیگیٹو، ایسا ہی ہے نا؟ کیا اس معنی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، اس میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں پر اس معنی میں نہیں۔ یہاں پر یہ لفظ فتنہ، اس سے مراد ہے امتحان۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، سورہ عنکبوت کا سٹارٹ۔ لوگوں نے یہ سمجھا اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا، ہم ایمان لائے، اور ان کو فتنوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ وہاں پر بھی فتنہ امتحان کے معنی میں، لقد فتن الذین من قبلہم، ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی فتنے میں مبتلا کیا، اردو والا نہیں، امتحان میں مبتلا کیا۔ بلا امتحان، ابتلا امتحان، خود امتحان عربی کا لفظ ہے، امتحان، اختبار امتحان، یہ لفظ میں بھی آپ دیکھیں گے۔ مولا فرماتے ہیں بھائی یہ دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ جو دعا مانگ رہے ہیں قبول کرنے کے لیے کہ خدا قبول کرے، نہیں کرے گا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے انسان خدا سے دعا مانگے کہ اے پروردگار موت نہ آئے۔ آپ طویل زندگی کی دعا مانگیں، کوئی حرج نہیں، آپ صحت کی دعا مانگیں، کوئی حرج نہیں، مگر اگر آپ یہ کہیں کہ جناب اے پروردگار کل نفس ذائقۃ الموت، تو نے کہہ تو دیا ہے کہ ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، آئی وانٹ ایگزیمپشن، نو ایگزیمپشن، یہ پہلے ہم اناؤنس کر چکے کیسا ہوگا، تو آپ کیا یہ دعا مانگ رہے ہیں؟ یہ پالیسی کے خلاف ہے، یہ قابل تبدیل بھی نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر کوئی شخص یہ دعا مانگے کہ اے پروردگار قیامت نہ آئے، مر گئے، ختم معاملہ، خدا طے کر چکا ہے قیامت آنی ہے اور ضرور بضرور آنی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ آپ کی جو دعا ہے اگر وہ بیسک پالیسی کے اگینسٹ ہے تو وہ قبول نہیں ہوگی، پروردگار پہلے اپنا فیصلہ سنا چکا۔ اگر ایک شخص یہ دعا مانگے اے پروردگار کہاں امام زمانہ کو اب تکلیف دینی، ظہور کو ختم کر، ایسے ہی دنیا کا معاملہ ختم ہو جائے، بات ختم، ظہور نہ ہو، یہ پالیسی کے اگینسٹ ہے۔ آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ تم دعا مانگو تو تھوڑا ارلی ہو جائے، کوئی ایسا، وہ ٹھیک ہے، وہ علم میں پروردگار کے اندر، لیکن یہ کہو کہ دنیا ختم ہو جائے امام زمانہ کا ظہور نہ ہو، یہ پالیسی کے اگینسٹ ہے، یہ نہیں ہوگا۔ تو دعا وہ مانگو کہ جو امکانی حد تک قبولیت کو پا سکتی ہو، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ قبول تک کرنا اس کا کام ہے، لیکن ایک ایسی دعا کہ جس کے بارے میں پہلے سے ہی طے ہے کہ وہ قبول نہیں ہوگی، تو دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مولا فرمائے لا لا لا، لا مینز نو، ڈونٹ ڈو دس، لا یقولن احدکم، تم میں سے کوئی یہ دعا نہ مانگے۔ کون سی دعا؟ اللہم، اے میرے خدا، اے میرے پروردگار، انی یقیناً میں اعوذو، میں پناہ مانگتا ہوں، بکا، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، کس کے مقابلے میں؟ من الفتنہ، کہ میرا امتحان نہ ہو، امتحان نہ ہو۔ یہ غلط، بعض امتحان ہیں جو مینڈیٹری ہیں وہ سب کے ہوں گے، بعض امتحان ہیں آپشنل ہیں وہ کسی کے ہوں گے۔ جو آپشنل والے ہیں اس کے اندر تبدیلی امتحان کی درخواست دی جا سکتی ہے، جیسے آپشنل پیپرز ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ والا نہیں، ہم یہ والا پیپر دینا چاہتے ہیں، دونوں آپشنز موجود ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ آپ اپلیکیشن دے دیجئے، ود ان ٹائم اگر آپ نے دی
تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ سائنس بھی پڑھنا چاہتے ہیں, ڈاکٹر بھی بننا چاہتے ہیں, زولوجی نہیں پڑھنا چاہتے, تو مذاق لگا رکھا ہے. پاکستان میں پڑھنا چاہتے ہیں, پاکستان اسٹڈیز نہیں پڑھنا چاہتے ہیں, وہ مذاق لگا رہا ہے, کمپلسری ہے, پڑھنا پڑے گا. آپ نے غور کیا جو نماز فجر ظہر عصر مغرب عشاء کمپلسری ہے, ماہ رمضان کے روزے کمپلسری ہیں. استطاعت اگر ہے تو حج واجب ہے, استطاعت نہیں ہے تو حج واجب نہیں ہے, کنڈیشنل ہے. ایسے ہی کہ روزہ واجب ہے لیکن بیمار اگر ہو گئے تو یہ آپشن دوسرا موجود ہے, فدیہ دے سکتے ہو اگر سارا سال بیمار رہے مثلا. تو اب آپ دیکھیں گے بعض چیزوں کے اندر چوائسیز ہیں, بعض چیزوں کے اندر اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے, اس کو اکارڈنگلی دیکھنا ہوگا. لیکن اگر ایک انسان یہ کہے کہ پروردگار تیرا کیا جائے گا اگر میں نماز نہ پڑھوں, جو پڑھ رہے ہیں ان کی قبول کر, مجھے معاف کر, تو یہ دعا مانگنے کا کوئی مطلب نہیں. بالکل اسی طریقے سے اوور آل ان ٹوٹیلٹی اگر ایک انسان کہے کہ امتحان سے مجھے ایگزامٹ کر دیا جائے, مولا فرما رہے ہیں لأنه ليس احد, پالیسی سمجھو کہ کیا ہے خدا کی, کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے. لیسا اگین نو, احد ایک, کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہو مشتمل علی فتنۃ, کہ اس کو فتنے کا سامنا تو کرنا پڑے گا. اگین فتنہ یعنی امتحان کا تو اس کو سامنا کرنا ہی پڑے گا. آپ نے غور کیا, یہ ہے بیسک پالیسی, اور یہ دعا جو ہے اس پالیسی کے اگینسٹ ہے. آپ دعا مانگ سکتے ہیں اگر ایسا کوئی امتحان ہے کہ جو مینڈیٹری نہیں ہے, جیسے ایک انسان بیمار ہوتا ہے وہ صحت کی دعا مانگ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ہم کو کیا پتا کہ یہاں پر کوئی مینڈیٹری امتحان ہو رہا ہے ہمارا, ہم کو تو نہیں معلوم. صحت مند بھی تو تھے, صحت مند ہو بھی سکتے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ دعا مانگیں. طویل عمر دعا مانگ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. مگر اگر ایک انسان یہ کہے کہ نہیں مالک میرا امتحان ہی نہ ہو, کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ بھیجا ہی امتحان کے لیے. احد لیس احد الا وهو مشتمل علی فتنۃ ولکن. اب اگر دعا مانگو تو کیا دعا مانگو, امتحان تو ہوگا, یہ تو ان پرنسپل سمجھ میں آ گیا. یہ لیکن تقریباً وہ لیکن ہے کہ جو اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں, لیکن تو لکھا ہے نا یہاں پہ لیکن, یہ لیکن تقریباً لیکن آپ سمجھ. لیکن من جو دعا مانگتا ہے تو وہ یہ دعا مانگے, من استعاذ, اگر کوئی پناہ طلب کرنا چاہتا ہے, وہی اعوذو پناہ, اگر کوئی پناہ طلب کرنا چاہتا ہے تو یہ پناہ طلب کرے, اس کی دعا مانگے کہ مالک اتنا تو ہم کو معلوم ہے کہ امتحان تو ہوگا, دس وے اور دیٹ وے, بائی ہک اور بائی کروک, اس انداز سے اس انداز سے امتحان تو ہوگا, مگر میں اب تجھ سے جو دعا مانگتا ہوں وہ دعا یہ, مولا کہتے ہیں یہ دعا مانگو. وہ دعا کیا ہے؟ من استعاذ, جو پناہ طلب کرنا چاہتا ہے وہ پناہ طلب کرے, فلیستعذ من مضلات الفتن, اس کے مقابلے میں. یہ دیکھیں یہ من کے بعد یہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ بک من الفتنہ کا وہ نہیں کرو. دعا یہ مانگنی ہے تو یہ مانگو, من مضلات الفتن, فتن وہی فتنے کا پلورل, فتن مضلات نہ ہو جائیں. مضلات کس سے نکلا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولد ضالین. یہ جو ضالین ہے نا, زال گمراہ, مضل گمراہ کرنے والا. یہ امتحان مجھے گمراہ نہ کر دے, ایسا نہ ہو کہ میں بھٹک جاؤں, میں راستے سے ہٹ جاؤں, میں تجھے ظالم سمجھنے لگوں. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار. تو بے عیب, یہ جو ہے نا یہ بار بار تو بے عیب, یہ جو سکھایا گیا, سبحان ربی العظیم و بحمدہ, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, سبحان اللہ والحمد للہ. کیوں 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 کیوں؟ میرے بھائی کے ساتھ یہ کیوں ہو گیا, میرے شوہر کے ساتھ یہ کیوں ہو گیا, میری بیوی کے, میری ماں کے ساتھ یہ کیوں ہو گیا, میرا بیٹا کیوں؟ خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, مگر امتحان ہے نا. اس امتحان کے موقع پہ خدا نے ظلم کیا, آنسو آ سکتے ہیں آنکھوں میں, دل غمزدہ ہو سکتا ہے, وہ ٹھیک. جیسے ایک انسان اس میں کوئی ایسی بات اپنے دل میں سوچنے لگے یا زبان سے اس کا اظہار کر دے, تو پھر کام کیا ہوگا؟ پھر وہ ہو جائے گا ضال. تو یہ امتحان جو تو لے رہا ہے مالک, ظاہر ہے کہ اب تو لے رہا ہے, تو نے یہ بھی سمجھا دیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ امتحان نہیں دیتا, زحمت نہیں دیتا. تو ٹھیک ہے, اگر تیری تشخیص یہ ہے کہ یہ میری گنجائش ہے تو اب ہمت دے. یہ نہ ہو کہ میں اس امتحان میں گمراہ ہو جاؤں, میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں, گمراہ نہیں ہونا چاہتا, اس میں تو میری مدد کر. کہ یہ دعا مانگ,
یعنی کتنا خوبصورت ایک پورا کانسیپٹ ہے کہ جو امیر المومنین نے فرمایا یہ دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مالک امتحان ہی نہ ہوگا، نہ امتحان تو ہوگا، دعا یہ مانگو کہ مالک اگر امتحان ہے تو اس امتحان میں یہ نہ ہو جائے من مضلات الفتن فإن اللہ سبحانہ. اور اب مولا کائنات نے 2 ایگزامپلز دیے قرآن کی آیت سے نکال کر، یہ تفسیر ہے، اور سید رضی اتنے امپریس ہوئے ہیں اس تفسیر سے کہ آپ آگے پڑھیں گے ابھی ان کا جو کامنٹ ہے. فإن اللہ سبحانہ یقول، یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن مجید کی ایک آیت کی میں تشریح کر رہا ہوں، یہ خدا یہ ارشاد فرماتا ہے فإن اللہ، یقیناً اللہ سبحانہ جو بے عیب ہے، وہ یقول، وہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا، جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، تمہارا مال بھی امتحان ہے اور تمہاری اولاد بھی امتحان ہے. چاہیے کہ نہیں چاہیے بتاؤ؟ یعنی اگر تم یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں مال کا جانا امتحان ہوتا ہے، خدا نہ کرے اولاد اگر چھن جائے وہ امتحان ہوتا ہے، کہ وہ تو ہوتا ہے، آنا بھی امتحان ہوتا ہے. اور اگر تم امتحان ہی سے بالکلیہ دستبردار ہونا چاہتے ہو، ہوگا تو نہیں ہے، لیکن اب اپنے آپ سے سوال کرو فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، مال چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کہ چاہیے، کہ وہ بھی امتحان ہے. مال کیسے کماتے ہو، کہاں خرچ کرتے ہو، کہاں استعمال کرتے ہو، یہ سب امتحان ہے. کنجوس بن جاتے ہو، سخی بنتے ہو، یہ امتحان ہے. اولاد چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کہ نہیں چاہیے، کوئی نسل آگے بڑھے، نام لینے والا ہو، ان کی خوشیوں کو ہم دیکھیں، ان کی خوشیوں کو اپنی خوشی سمجھیں، گھر میں ایک رونق رہے، وہ بھی امتحان ہے. ان کی تربیت کیسے کرتے ہو، پڑھاتے کیسے ہو، بناتے کیا ہو، ان کو ٹائم دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو، یہ اپنے آپ میں مگن رہتے ہو، یہ ساری جگہ یہ بھی امتحان ہے. کہ یہ بھی امتحان ہے. تو یہ دعا مانگنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوا، تمہارے اپنے مزاج کے ساتھ بھی سازگار نہیں ہے. جیسے کہ تم جب کہہ رہے ہو تو سمجھ نہیں رہے ہو کہ تم کن چیزوں سے دستبردار ہونا چاہتے ہو. ابھی بات آگے بڑھ رہی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا امتحان ہے، دعا مانگو تو یہ مانگو، دعا کے امتحان میں ناکام نہ ہو جاؤں، سرخرو رہوں، گمراہ نہ ہو جاؤں. اور اب اگلی چیز وَمَانَ ذَلِكَ، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ علی بول رہے ہیں وَمَانَ ذَلِكَ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے أَنَّهُ يَخْتَبِرُهُمْ، کہ وہ تمہارا امتحان لیتا ہے. یہ لفظ اختبار جو میں نے گزارش کی تھی، امتحان کے لیے ایک اور لفظ اختبار، اختبرا یختبرو اختباراً، باب افتعال سے. أَنَّهُ يَخْتَبِرُهُمْ بِالْأَمْوَالِ والاولاد، کہ پروردگار عالم اس سے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ تمہارا امتحان لیتا ہے. اگین امتحان کس چیز سے؟ مال کے ذریعے سے بھی 1، اور نمبر 2 اولاد کے ذریعے سے بھی، تاکہ لِيَتَبَيَّنَ السَّاخِطُ لِرِزْقِهِ وَالرَّاضِي بِقِسْمِهِ. کیا بات ہے! یہ جو ہے نا، اگر تھوڑی سی بھی آدمی تھوڑا عربی جانتا ہوں نا، اس کو انجوائے کرے. لِيَتَبَيَّنَ السَّاخِطُ لِرِزْقِهِ وَالرَّاضِي بِقِسْمِهِ، یہ مولا فرماتے تاکہ ایکسپوز ہو جائے، لِيَتَبَيَّنَ ایکسپوز ہو جائے، سامنے آ جائے وہ کہ جو ساخط ہے. ساخط کا مطلب غصے میں، جو رزق ملا اس سے کون کتنا غصے میں ہے. والراضی بقسمہ، اور کون ہے جو خدا کی تقسیم پر راضی. کوشش پوری کرو، اور پوری کوشش کرنے کے بعد جو مل گیا اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، ورنہ حرام کی طرف جاؤ گے. سیدھی سی بات ہے. جو تم نے کوشش کی اور مل گیا، اس کے بعد اگر مزید کوشش کے باوجود نہ ملے، اور انسان کہ شکر اللہ الحمدللہ، مل گیا زیادہ تو بھی کہے الحمدللہ، اور اگر کم ملا تب بھی کہے الحمدللہ. اگر نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ غضبناک ہوگا، غصے میں آئے گا. غصہ اگر اپنی کوشش کی کوتاہی کی وجہ سے ہے تو بالکل ہونا چاہیے کہ کیوں ہم نے اپنے پیر پہ کلاڑی ماری، کیوں اپنا ٹائم صحیح طرح سے مینیج نہیں کیا، کیوں ایفرٹس پراپر نہیں کی. بالکل صحیح ہے، لیکن نہیں کہا نہیں میں نے تو اپنے ایفرٹس بھی پوری کی ہیں الحمدللہ، لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت جو ہے نہیں کلک کیا، سودا نہیں ہو پایا، کوئی بات نہیں الحمدللہ. تاکہ پتہ چلے کہ کون ہے ساخط لرزقہ والراضی بقسمہ. یہاں پہ پھر یاد کر لیجئے 8ویں امام کا وہ جملہ بہت فیسینیٹ کرتا ہے کہ 8ویں امام فرماتے ہیں جو خدا کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، خدا اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. کمال ہے.
کہا اگر مال زیادہ ہے تو پھر عمل بھی زیادہ کرنا ہے، اگر مال نہیں ہے اتنا تو زکوٰۃ بھی تم پر نہیں ہے، خمس بھی تم پر نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، تم پر وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور راضی ہو جاؤ کہ پھر اس کے بعد یہاں پر یہ نوٹ کیجئے لیتبین الساخط، ساخط غضبناک جو غصے میں آ جاتا ہے، لرزق ہی اتنا کم ملا، والراضی بقسمہ، اور جو پروردگار عالم کے مقرر کردہ اس رزق کے اوپر راضی ہوتا ہے۔ یہ امتحان تھا کہ کون کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے۔ جیسے کہ جو دل میں بات موجود ہے نا، یاد رکھیے گا، وہ خبث باطن تو ہے مگر اس کے اوپر گناہ نہیں لکھا جاتا۔ ایک برا خیال دل کے اندر آ گیا، جب تک وہ ایگزیکیوٹ نہ ہو، حسد دل کے اندر موجود ہے، نہیں آنا چاہیے تھا لیکن آ گیا تو ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں کہ وہ نکلے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جب تک حسد کے نتیجے میں کوئی عمل ایسا نہیں ہو جاتا، گنہگار نہیں ہے۔ حسد کے نتیجے میں نقصان پہنچا دیا، اب گنہگار۔ اسی طریقے سے دل میں ٹھیک ہے، ابھی تو یہ آپ کا جہاد اکبر چل رہا ہے، کوشش کریں کہ یہ دل کا جو خیال ہے وہ سنکرونائز ہو جائے خدا کے ساتھ، رضا، وہ ڈائریکٹ ڈائلنگ کریں، نماز شب پڑھیں، روئیں دھوئیں، خدا کے ساتھ باتیں کریں، وہ ٹھیک۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں کوئی عمل ایسا نہیں کیا، حرام رزق کی طرف نہیں گیا، ٹھیک ہے، گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن یہ چیز ظاہر ہو جائے گی اس کے بیہیویئر سے، اس کے ایٹیچیوڈ سے، لیتبین الساخط لرزق والراضی بقسمہ۔ اور دوسری چیز جو بہت بڑا پرابلم بدقسمتی سے ابھی تک ہے، وَإِنْ كَانَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَلَكِنْ لِتَظْهَرَ الْأَفْعَالَ الَّتِي بِهَا يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ يُحِبُّ الذُّكُورَ وَيَكْرَهُ الْإِنَاثَ وَبَعْضُهُمْ يُحِبُّ تَثْمِيرَ الْمَالِ وَيَكْرَهُ انسلام الحال۔ یہ دیکھیے مولا فرماتے ہیں وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَخْتَبِرُهُمْ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ لِيَتَبَيَّنَ السَّاخِطُ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ امتحان لیتا ہے مال سے اور اولاد سے، تاکہ کون گیون رزق کے اوپر غضبناک ہے وہ بھی سامنے آ جائے، وہ راضی بقسمہ، اور جو کون راضی ہے وہ بھی سامنے آ جائے۔ وَإِنْ كَانَ سُبْحَانَهُ عَالَمَ بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اگرچہ پروردگار عالم یہ امتحان اپنے علم میں اضافے کے لیے نہیں لیتا، یہ مت سمجھ لینا کہ اس کے ذریعے سے خدا اپنا علم بڑھانا چاہتا ہے کہ بھئی ثواب دینا ہے، عذاب دینا ہے، تو پہلے پتہ تو چلے، پتہ تو خدا کو ہے پہلے سے کہ اپنے اختیار سے کون کیا کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم حجت تمام کرتا ہے تاکہ ان کے جو معاملات ہیں وہ سامنے آ جائیں، ان کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ یہ علامہ سید علی نقی صاحب نے، اگر آپ کو موقع ملے یوٹیوب پر جا کر ان کی تقریر ہے، اور اس میں انہوں نے مثال دی اور کمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ بعض اوقات امتحان اس لیے نہیں لیا جاتا ہے کہ علم میں اضافہ کرنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے امتحان لیا جاتا ہے تاکہ معترض کا اعتراض باقی نہ رہے۔ مثلا وہ فرماتے ہیں کہ آپ گئے اور جا کر آپ نے جوہری کی دکان پر جا کر یہ کہا کہ صاحب یہ سیٹ، یہ سونا مجھے چاہیے، اس نے جو قیمت بتائی وہ آپ کو بہت زیادہ لگی، جو اس نے قیمت بتائی وہ آپ کو بہت زیادہ لگی، آپ نے کہا تو بہت زیادہ ہے، تو اس نے کوئی بات نہیں کی، اس نے وہ معیار کسوٹی وہ نکالی تاکہ اس کے اوپر پرکھ کر دکھائے کہ یہ جس کی آپ قیمت زیادہ بتا رہے تھے، یہ دیکھ لیجئے ہمارے خالص ہے، تو جو قیمت میں بتا رہا ہوں یہ جو اس نے کسوٹی کے اوپر اس کو پرکھ کے دکھایا وہ اس لیے نہیں کہ وہ اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہ رہا تھا، مگر سامنے والے نے جو اعتراض کیا تھا اس اعتراض کو نلیفائی کرنے کے لیے، پیسیفائی کرنے کے لیے اس نے کس طرح دی۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ جوہری کے پاس آیا کہ میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، جو قیمت اس نے لگائی وہ بہت کم تھی، یعنی اس کو لگا کہ بہت کم ہے، کہا یہ اتنی کم قیمت، پھر اس نے ایک دفعہ کسوٹی نکالی اور کسوٹی نکال کر کہا کہ اس کے اوپر آپ کو پرکھ کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کھوٹ ہے، جب کھوٹ ہے تو اس کی قیمت اتنی ہی لگ سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں لگ سکتی۔ یہ بھی جو اس نے کسوٹی کے اوپر اس کو پرکھا ہے تو اپنے علم میں اضافے کے لیے نہیں، مگر سامنے والے کی زبان بند کرنے کے لیے۔ جو آپ اعتراض کر رہے تھے کہ اس کی قیمت ہم نے کم لگائی ہے، کم نہیں لگائی ہے، ہم نے وہ قیمت لگائی ہے جو لگنی چاہیے تھی۔ اب آپ غور کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے علم میں اضافے کے لیے امتحان نہیں لیتا، مگر جو سامنے والا ہے اس کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں، وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ بظاہر ہے کہ وہ مجلس پڑھ رہے تھے، وہ مجلس کے ذوق کے مطابق انہوں نے نقطہ بیان کیا کہ اب اگر پروردگار عالم کسی کی عبادت میں ایک ضربت کا ثواب ثقلین کے عبادتوں سے زیادہ بیان کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً اس نے پرکھ کر دیکھ لیا اس سے زیادہ خالص عبادت ہو نہیں سکتی۔
واقعاً بہت ہی خوبصورت ایک نتیجہ ہے، استنتاج ہے اس کے اندر. یہاں پر مولا فرماتے ہیں خدا علم کے اعتبار سے ان سے زیادہ جانتا ہے. ولیکن لتظہر الافعال، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ افعال ظاہر ہو جائیں. التی بہا یستحق الثواب والعقاب، کہ جس کی بنیاد کے اوپر ثواب اور عقاب کا فیصلہ ہوتا ہے. یعنی وہ جو جسٹیفیکیشن ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے. ایک تو پروردگار کا فضل، وہ ثواب تو اگر نیت پر بھی دے دے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن عذاب کا جو معاملہ ہے اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ایگزیکیوشن ہو، عمل ہو، پھر اس کے بعد ہی وہ ہو سکتا ہے، جو پہلے میں نے گزارش بھی کی. اب اس کے بعد مولا کائنات نے مزید اس کو کنکلوڈ کیا. ذرا دیکھیے، لأن بعضهم يحب الذکور ویکرہ الاناث. یہ وہ پرابلم جو سوسائٹی کا، اس لیے کہ بعض وہ ہوتے ہیں جن کو لڑکے تو اچھے لگتے ہیں لیکن بیٹیاں پسند نہیں ہوتی. پروردگار عالم بیٹی پیدا کرتا ہے اور اب اس کے بعد چاہتا ہے کہ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے. کہ بیٹے کی ولادت کے اوپر خوشیاں اور بیٹی کی ولادت پر چہرے بگڑ جاتے ہیں. کہا نہیں ہونا چاہیے، یہ امتحان میں ناکام ہو گئے. اب ان کا بیہیویئر بتائے گا کہ یہ خوش ہیں یا ناخوش ہیں، اور اگر ناخوش ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناکام ہو رہے ہیں اپنے اس امتحان کے اندر. وَبَعْضُهُمْ يُحِبُّ تَثْمِيرَ الْمَالِ. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ مال میں اگر اضافہ ہو، اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ نے بڑا کرم کیا. اور اگر پروردگار عالم نے اس مال کے اندر کمی کر دی، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کبھی وہ مال کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، کبھی رزق کے اندر تنگی پیدا کرتا ہے. جب ایسا کر دیا تو ان کو بہت برا لگتا ہے. یحب و یکرہ، یحب یعنی پسند، یکرہ یعنی مکروہ سمجھنا، ناپسند کرنا. تو مال کا آنا اچھا لگتا ہے، مال کا جانا اچھا نہیں لگتا ہے. پھر کہہ رہا ہوں اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے بات الگ ہے، اس کو امتحان پر مت ڈالیں. بات یہ کہ نہیں ہم نے کوئی گڑبڑ نہیں کی، لیکن یہ کہ بہرحال حالات ہی ایسے ہو گئے کہ جس کی وجہ سے مال میں کمی ہو گئی، کاروبار نہیں چلا، کرونا آ گیا، مثلا کسی کا قصور تو نہیں تھا لیکن یہ آ گیا تو پھر اب کا اس موقع پر بھی ٹھیک ہے، ایفرٹس کرو، کوشش کرو، ایک مشکل ہے اس کو حل کرنے کے لیے، لیکن سبحان اللہ پروردگار عالم بھی ہے، مالک میں تیری رضا پر راضی ہوں. جو دعائے کمیل کے کیا الفاظ ہیں؟ ان تجعلنی بقسمک راضیا قانعا. اے پروردگار جو تو نے میرا حصہ مقرر کیا ہے اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پر امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا. میرے خیال میں یہ مکمل ہو گیا. ہاں اب اس کے بعد 94 ہے، مگر اس کو ہم ذرا سا ایک مرتبہ پھر سے ریپیٹ کریں گے. یہ 93 لا یقولن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی یہ دعا نہ مانگے، یہ نہ کہے اللہم انی اعوذ بک من الفتنہ، کہ پروردگار میں فتنے امتحان کے مقابلے میں پناہ کا طلبگار ہوں. لأنہ لیس احد، اس لیے کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے، الا وہو مشتمل علی فتنۃ، مگر یہ کہ اس کا امتحان تو ہوگا. ولیکن من استعاذ، جو پناہ کا طلبگار ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگے؟ پروردگار عالم کی پناہ میں آئے، مگر کس کے مقابلے؟ فلیستعذ من مضلات الفتن، جو امتحانات گمراہ کر سکتے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ مالک میں ان امتحانات کے نتیجے میں گمراہ ہو جاؤں، میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں، کامیاب ہونا چاہتا ہوں. فإن اللہ سبحانہ یقول، اس لیے کہ خداوند متعال فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ بھی امتحان ہے. وَمَعْنَى ذَلِكَ، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ أَنَّهُ يَخْتَبِرُهُمْ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ وہ امتحان لیتا ہے مال دے کر بھی اور اولاد دے کر بھی. لِيَتَبَيَّنَ السَّاخِطُ لِرِزْقِهِ وَالرَّاضِي بِقِسْمِهِ، تاکہ واضح ہو جائے کہ کون غضبناک ہوتا ہے اس کے رزق پر اور راضی ہوتا ہے اس کی تقسیم پر. وَإِنْ كَانَ سُبْحَانَهُ عَالَمَ بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اگرچہ خدا سبحانہ وتعالی ان کے نفسوں سے زیادہ ان سے واقف ہے. ولیکن لتظہر الافعال، مگر خدا چاہتا ہے کہ حجت تمام ہو اور افعال ظاہر ہو جائیں. التی بہا یستحق الثواب والعقاب، کہ جس کے بعد وہ ثواب اور عقاب کا مستحق قرار پاتا ہے. لأن بعضهم يحب الذکور، اس لیے کہ بعض ہوتے ہیں کہ جن کو بیٹے تو اچھے لگتے ہیں، ویکرہ الاناث، بیٹیاں اگر پیدا ہو جائیں تو دل ان کے خراب ہو جاتے ہیں، ان کے منہ جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں، چہرے بگڑ جاتے ہیں. وبعضهم يحب تثمیر المال، اور بعض کو مال کا اضافہ تو اچھا لگتا ہے مگر حال کا خراب ہونا ان کو اچھا نہیں لگتا. تو یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں. اس کے بعد یہ سید رضی کا جملہ وَهَذَا مِنْ غَرِيبِ مَا سُمِعَ مِنْهُ فِي التَّفْسِيرِ، بحث تفسیر کے اندر یہ امیر المومنین کا انتہائی عجیب اور نادر تجزیہ ہے کہ جو سنا گیا، اور واقعاً بہت عمدہ، بہت ہی عمدہ یہ تجزیہ ہے. یعنی وہی کہ اگر آج کی اس بحث میں
سارے ہی جملے بہت امپورٹنٹ اور بہت اچھے ہیں، مگر اگر آپ مجھ سے کہیں کہ کوئی ایک ایسا کہ جس کو ہم مطلب کی حد تک یاد کر لیں تو میں کہوں گا اس کو یاد کریں. مطلب کی حد تک، پورے الفاظ اگر یاد نہ بھی کر پائیں لیکن مطلب کی حد تک تو اس کو یاد کریں، اور نہ فقط یہ کہ یاد کریں بلکہ اولاد میں، دوسرے بھائی بہنوں میں، دوستوں میں اس کو منتقل کریں. جیسے کہ یہ پالیسی ہے پروردگار عالم کی کہ جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دعا مانگیں، بالکل مانگیں، ایفرٹس کریں، بالکل کریں، مسائل کے حل کے لیے، امتحان کے اندر کامیابی کے لیے، وہ سب ٹھیک ہے، مگر یہ اب ان پرنسپل سمجھ لیجئے کہ مسائل سارے کے سارے جو اس دنیا کے اندر ہے وہ ختم نہیں ہوں گے. یہ دنیا آئیڈیل جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں شرمندہ ہوں 12:30 پورے بج گئے، حالانکہ مجھے 15 منٹ پہلے اس کو، لیکن اگر ہم اس کو درمیان میں چھوڑ دیتے تو یہ بہت نامناسب ہوتا ہے، اور یہ جملہ تھوڑا سا طولانی تھا، طویل تھا، اس وجہ سے تو سوال کو آج کی حد تک پھر میں معافی چاہتا ہوں. 12:30 بج رہے ہیں، لہٰذا ہم آف کرتے ہیں، اور اس کو اگر سوال اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ ہم اوپن کر دیں گے، یا تو گروپ کے اندر وہاں پر بھی آپ سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. وہاں پر ہمارا نمبر ہے، الگ سے بھی اگر آپ ہمارے نمبر پہ میسج کرنا چاہیں، اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہے تو ہمارے نمبر پہ بھی میسج کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ ریفرنس اگر آپ نہج البلاغہ کا دیں گے تو وہاں پر کوئی ایک سوال لے لیتے ہیں. چلیے ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل ہی رہ جائے، کوئی ایک سوال لے لیتے ہیں. مولانا صاحب میں دیکھتی ہوں کہ معاشرے میں بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ جیسے کہ موت ہو جاتی ہے جوان بچے کی یا کچھ کی، یا زندگی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے اچانک، تو لوگ راضی نہیں ہوتے اس بات پر. وہ کہتے ہیں ہم نے تو مولا سے اتنا زیادہ مانگا، اتنی نمازیں پڑھی، اتنا کیا، پھر بھی موت آ گئی. حالانکہ یہ بات کفر تک پہنچ جاتی ہے. اس کا یہی تو امتحان ہے نا بی بی، یعنی اگر یہ تو اگر آپ کی آبزرویشن ہے جو آپ نے شیئر کی نا، مگر اس کے اندر امتحان کیا؟ امتحان ہے ہی یہ کہ انسان اپنے دل کو کس طریقے سے آمادہ کرتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ سارے وہ معاملات ہوتے ہیں جس میں دل کا غمگین ہونا سمجھ میں آتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جانا وہ سمجھ میں آتا ہے، انسان کا مصیبت کا احساس کرنا محسوس ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے. مگر وہی جو اس کے اندر گائیڈ لائن ہے وہ پیغمبر اکرم کی وہی ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام ان کے فرزند ان کا انتقال ہوا تو پیغمبر اکرم جنت البقیع میں دفناتے وقت رو رہے تھے. پیغمبر اکرم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور کسی نے صحابہ کرام میں سے کہا کہ انتا یا رسول و تبکی، اللہ کے رسول آپ اور گریہ کر رہے ہیں. تو پیغمبر نے کہا ان القلب لیحزن، دل غمزدہ بھی ہوتا ہے، وان العین لتدمع، اور آنکھوں سے آنسو بھی بہتے ہیں، لیکن لا نقول الا ما یرضی، مگر سن لو ہماری زبان سے سوائے پروردگار عالم کی رضایت کے موافق جو جملہ ہوتا ہے وہی نکلتا ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ مالک تو نے ظلم کر دیا، یا کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جو پروردگار عالم کی رضایت کے منافی ہو. ٹھیک ہے، لیکن انسان کو سنگ دل نہیں ہونا چاہیے. اولاد ہے، دل کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، خدا نہ کرے کسی کا یہ امتحان ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا غمزدہ ہونا بالکل جسٹیفائڈ ہے، مگر غمزدہ ہونے کے بعد وہ دوسرے مرحلے میں داخل نہ ہو جائے. بس بنیادی بات وہی ہے بھائی، بیٹیاں تو واقعاً رحمت ہے پروردگار عالم کی، اس میں کیا شک اور شبہ ہے. ٹھیک ہے، ایک انسان بھائی بیٹے اگر ہو جائیں تو بیٹی کی تمنا ہوتی ہے، یہ بڑا نیچرل ہے. اگر بیٹیاں ہیں اور بیٹے کی تمنا ہو رہی ہے وہ بھی نیچرل ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم اس وقت ہے کہ جب اس کی وجہ سے اس بیٹی کو انفیریئر سمجھا جانے لگے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یقیناً کنڈیم کیا جائے گا. کنڈیمنیشن اس بات کی ہوگی. یہ نہیں کہا جا رہا کہ ایک انسان کے دل میں تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو. کیوں نہیں پیدا ہو؟ بیٹا بھی پیدا ہو. اس کی یہ تمنا نہ ہو کہ بیٹی پیدا نہ ہو، بیٹی پیدا ہو. یہ بھی دونوں تمنائیں ہونی چاہیے. مگر ایشو یہ آ جاتا ہے کہ جب وہ کسی کو انفیریئر سمجھنے لگے، وہ کہے کہ نہیں یہ انفیریئر ہے، ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ غلط ہو گیا. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اسلام بہت کنڈیم کرتا ہے. اور بعض جہاد سے اگر آپ دیکھیں تو بیٹی کو فوقیت دی ہے، ترجیح دی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خدا نے وہ بیٹی دی ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے کہا انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو زہرا کی صورت میں کوثر عطا کر دیا. تو یہ تو ہے اپنی جگہ پہ. کون ہے، کون سا بیٹا ہے جو جناب سیدہ سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ کچھ کوئی بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جناب مریم سلام اللہ علیہ، کیسی کیسی بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. پروردگار عالم سے دعا ہے مالک قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے مولا کے فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. میں دل سے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، جس دل جمی کے ساتھ، جس کنسسٹنسی کے ساتھ آپ لوگ تشریف لاتے ہیں. سنڈے کا دن ہوتا ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، مجھے بھی معلوم ہے آپ کی بہت مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے، اور آپ اپنا ویکینڈ ہے، چھٹی کا دن ہے، مختلف کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ تشریف لاتے ہیں. میں واقعی اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور آباد